فرمایا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی کا ذکر عبادت ہے۔ ختمی مرتبت کا ارشاد ہے کہ علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو موسیٰ کو ہارون سے تھی۔ جنگ خیبر میں کموس نامی قلعہ فتح نہ ہونے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں علم اس کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک محبوب ترین ہوگا۔ یوم خیبر تاریخ نے دیکھا کہ دست پیغمبر نے علم حضرت علی ابن ابی طالب کو عطا کیا۔ ختم الرسول نے فرمایا میرے بعد جو چیزیں باعث اختلاف ہوں گی ان میں علی کی عدالت اور قضاوت سب سے بہترین ہے۔ دانائے کل کا ارشاد گرامی ہے کہ علی تمہارے درمیان بہترین حاکم ہے۔ حضرت کی حدیث مبارکہ ہے کہ میں فرزندان آدم کا سردار ہوں اور علی عرب کا سرور ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یوم خندق ضربت علی ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ رسول خدا کا ارشاد گرامی ہے مسجد نبوی کے اندر کھلنے والے تمام دروازے بند کر دیے جائیں سوائے علی کے گھر کے دروازے کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ ام ایمن سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر کو روانہ کیا، ان کے درمیان علی بھی موجود تھے۔ پیغمبر نے دست دعا بلند کر کے فرمایا خدایا مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک علی کو دیکھ نہ لوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ۔ حدیث رسول ہے کسی نے انبیاء اللہ آدم کا علم، نوح کا تقدس، ابراہیم کی استقامت، موسیٰ کی طاقت اور عیسیٰ کی عبادت و اخلاص دیکھنا ہو تو علی کو دیکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے علی کو ستایا اس نے مجھے ستایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے علی سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی مومن کے سوا کوئی تم سے محبت نہیں کر سکتا اور منافق کے علاوہ کوئی تم سے بغض نہیں رکھ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی کی دوستی برائیوں کو یوں کھاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری سے نقل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی جو ہماری اطاعت کرے گا اس نے خدا کی اطاعت کی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا پروردگار مجھے رات کو آسمان پر لے گیا اور علی کے بارے میں مجھ سے 3 چیزوں کی وحی کی۔ علی پرہیزگاروں کا پیشوا، مومنوں کا ولی اور نورانی چہروں کا رہبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ مواخات مدینہ کے موقع پر جب حضرت علی تنہا رہ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی تم دنیا و آخرت میں میرے بھائی ہو۔ حافظ امام جلال الدین سیوطی نے تفسیر در منصور میں درج کیا ہے جب قرآن کی یہ آیت آئی کہ اے رسول پہنچا دیجیے اپنے رب کی طرف سے جو آپ پہ نازل ہوا اور آپ نے ایسا نہ کیا تو یوں سمجھے کہ رسالت کا کوئی کام نہ کیا۔ اس آیت کے بعد آخری حج سے واپسی پر خم غدیر کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے مجمع کے سامنے علی کا ہاتھ بلند کر کے یہ اعلان کیا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اعتزاز حسن، ڈان نیوز، اسلام آباد۔